اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، ہمارے زیدی برادران کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن صراط اللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی
توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں میں آپ حاضرین و حاضرات کی تمام دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء بلند تر صلوات صلی علیہ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سورہ توبہ یا سورہ براءت کی آیہ نمبر 119 تلاوت کی ہے اور اسی کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں سلسلہ جاری ہے۔ میں نے چھوٹی سی آیہ مجیدہ ہے اور الفاظ کے اعتبار سے جتنی مختصر ہے عمل کے دائرے میں اتنی وسیع ہے اور پورے دین کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں نے کل عرض کیا کتنا خوبصورت ہے یہ جملہ، پروردگار عالمین مخاطب کر رہا ہے، خطاب کرنے والی ذات ذات خدا ہے اور اپنے بندوں کو ایک نام، ایک عنوان، ایک عزت، ایک لقب دے رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگو جو اہل ایمان میں شامل ہو کر ان تمام خوبیوں کے مالک بننا چاہتے ہو، ان تمام صفات حسنہ کی سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتے ہو، اے ایمان والو آؤ۔ خدا کہہ رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر میرے مورد پسند بندگان میں شامل ہونا ہے تو کرو کیا؟ اے ایمان والو کیا کرو؟ اتقوا اللہ، پہلا کام تقوی الہی اختیار کرو۔ کل میں نے لفظ تقوی کا یہ معنی جو عرض کیا، سب دوستان کا، بزرگان کا، برادران کا شکر گزار ہوں، اس حوالے سے آپ نے توجہ فرمائی اور اس مشکل موضوع کو جو تھوڑا سا عام طور پہ اتنی وضاحت کے ساتھ ممبر سے ذکر نہیں ہوتا اور ضرورت ان مجالس میں ہوتی ہے، یعنی جب ایک خمسہ ہے تو اس میں گفتگو کا دائرہ ہمارے پاس اور وقت کی وسعت کی وجہ سے ہر طرح کا موضوع آ سکتا ہے اور اس کی کما حق وضاحت بھی ہو سکتی ہے۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ میں نے کل عرض کیا اور جب اس طرح کی بات کرتا ہوں تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی، اس کا مقصود و منظور یہ ہوتا ہے کہ بات اور واضح ہو جائے کہ وقایہ وقایا، یہ عربی قواعد کے اعتبار سے وقایا کا معنی اس میں بچانا ہے یا بچنا، تو انسان اسی شے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس کی نسبت وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے بچانا چاہیے۔ پروردگار فرما رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقوی یعنی بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ پروردگار عالمین چاہتا ہے اے انسان تو اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچا جو میری ناراضگی کا سبب بنے۔ چلے میں جملہ اور ذرا تھوڑا سا بلند اس کا مرحلہ اور مرتبہ کرتا ہوں۔ پروردگار اپنے بندوں سے چاہتا ہے اے ایمان والو، پھر وہی جملہ، ہر کسی سے نہیں چاہتا، بندے سے چاہتا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور مسلمان سے چاہتا ہے اہل ایمان میں شامل ہو جاؤ۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، یعنی یوں سمجھو خداوند متعال اپنے خطاب کو عام سے خاص اور خاص سے اخص کر رہا ہے، خاص الخاص کر رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اے دعوی ایمان کرنے والو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ لو بھئی میں جملہ کہہ رہا ہوں، انسان اسے ہی بچاتا ہے یا بچنے کا کہتا ہے جس سے محبت ہو۔ آپ اپنی اولاد کی نسبت، اپنے عزیز و اقارب کی نسبت
یا جو آپ کے جتنا قریب ہے آپ چاہتے ہیں یہ ہر اس شے سے بچ جائے جو اس کے نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، مثال دیتا ہوں کہ انسان کی اولاد اس کے لیے سب سے زیادہ اس کائنات میں قیمتی ہوتی ہے۔ تو اب وہ اولاد اگر ماں باپ کی نسبت بے پرواہی بھی کرے، ماں باپ بے پرواہی نہیں کرتا، یہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوتے، اور وہ بھی سوچتے ہیں جو یہ اپنے لیے نہیں سوچتا۔ میں نے جملہ عرض کر دیا ہے، جو اولاد اپنے لیے نہیں سوچتی یہ وہ بھی سوچتے ہیں، اور بعض اوقات اولاد جس شے کو چاہ رہی ہوتی ہے ماں باپ وہ نہیں دیتے، تو اولاد وہ بچہ ہے، بچپنا ہے، وہ سمجھتا ہے اس لیے یہ نہ دینا اس کا، یہ میرے ساتھ اس کی محبت نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، چلے میں مثال دے دیتا ہوں۔ ایک 3 4 5 سال کا بچہ ہے، مثال دے رہا ہوں کہ اس کے لیے میٹھا نقصان دہ ہے، اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں، یا وہ دودھ کے دانت کے بعد چلے 8 سال کا بچہ وہ مانگ رہے، باپ نہیں دے رہا، تو اب نہیں دے رہا تو یہ نہ دینا محبت ہے یا نفرت ہے؟ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، یہ نہ دینا محبت ہے، لیکن جو محبت ماں باپ سمجھ رہے ہیں یہ بچہ بھی وہی سمجھ رہا ہے۔ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میرا ماں باپ کو اگر مجھ سے محبت ہوتی تو جو مانگتا، کاش میرا جملہ پہنچ جائے، میں جو مانگتا مجھے دیتے اگر محبت ہوتی۔ لیکن جس کے پاس عقل و شعور ہے، یا جو اس کا ولی ہے، اب بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، جو اس اولاد کے ولی بنائے گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو یہ مانگے نہیں دینا، تو یہ نہ دینا بھی تقاضۂ محبت ہے، نہ دینا بھی اظہار محبت ہے، نظر لطف ہے۔ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے نہیں دے رہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیں بھائی، جملہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ جتنے دشمنان خدا ہیں انہیں تو ساری سہولتیں مل گئی، اور یہ جتنے قرب کی منزل پہ فائز ہیں اتنے بھوک و افلاس میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ چلے میں اپنی آپ کی مثال تو نہیں دیتا، ان کی دے رہا ہوں جو اللہ کے قرب کی منزل پہ فائز تھے۔ نہیں، آپ نے ذاکرین، علماء، خطباء تینوں سے یہ سنا ہے یا نہیں کہ یہ جو سورہ دہر ہے تو وہ 3 دن روٹیاں دے کر گھر میں کیا تھا؟ بولیں، فاقہ تھا۔ کن کے گھر میں؟ جن کے صدقے میں ہمیں ملتا ہے۔ تو کیوں تھا؟ میری بات پہ توجہ ہے نا بھئی، جن کے صدقے میں ملتا ہے ان کے گھر میں فاقہ۔ چلیں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، بڑا پیارا جملہ ہے، علامہ طالب جوہری صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے۔ کہتے ہیں آل محمد کے گھر میں فاقے نظر آئے، لیکن انہوں نے اعجاز سے، معجزے سے وہ رزق نہیں لائے۔ فاقے نظر آئے لیکن مولا کائنات یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے نظر آئے۔ کہتے ہیں اگر معجزے سے رزق اور وہ اپنی تمام چیزیں حاصل کر لیتے تو 2 کام ہوتے، ایک نمونہ عمل نہ رہتا اور دوسرا غاصبوں کا پتہ نہ چلتا۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے جملے کی معنویت پہ؟ فرماتے ہیں یہ اگر ان کے گھر میں وہ فاقے نہ ہوتے اور ادھر تقاضۂ فدق نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا کہ ان کے اس حالات کا سبب کون بنے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ چلیں چلیں اب اسی تناظر میں جو بات ہو رہی ہے، آپ میری بات کی تائید فرما رہے ہیں۔ وہ ماں باپ، آپ ادھر آ جائیں تو اچھا ہے، بات آغا صاحب بیٹھے رہیں، آپ ادھر آ جائیں، تشریف لیں، ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ چلیں، میں نے جو بات کی جس تناظر میں آپ کے لیے خوشخبری بھی حدیث قدسی کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں، مفہوم کہ بعض اوقات خدا
بندے پر، اور بندوں میں ہر بندے پر نہیں، اس بندے پہ جسے چن لیتا ہے، اپنے قرب کی منزل پہ لانا چاہتا ہے۔ خدا وہ جو مانگے دیتا نہیں، جو طلب کرے نہیں ملتا۔ حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ دو سبب ہوتے ہیں، دو سبب بڑے خوبصورت ہے دونوں سبب۔ ایک تو یہی جو میں نے عرض کیا، خدا تو جانتا ہے نا، اس کے لیے ماضی حال مستقبل ایک ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ تو ہمارے لیے تقسیم ہے نا اس زمان و مکان کی۔ تو خدا جانتا ہے اگر اسے دے دیا تو یہ نہیں رہے گا جو ہے، یعنی جو مانگ رہا ہے نہیں مانگے گا، دے دیا تو نہیں مانگے گا۔ اچھا دوسرا خداوند متعال کو اس کا مانگنا پسند ہے، اور خدا جانتا ہے دے دیا تو نہیں مانگے گا، تو چاہتا ہے مانگتا رہے، طلب کرے۔ لے اس کا صلہ کیا ہے؟ حدیث قدسی بتا رہا ہوں، کہتے ہیں قیامت کے دن اس مومن کا نامہ اعمال آئے گا تو نامہ اعمال میں درج ہوگا، یہ نیکیاں درج ہوں گی۔ خدایا میں نے تو یہ نیکی کی نہیں، خدا کہے گا وہ جو مانگتا رہا نا، وہ نہ دے کے بیمہ کرتا رہا، آئے ہائے ہائے، اسے انشور کرتا رہا، یہ دعا ہی تیرے لیے بخشش باعث تخفیف عذاب بنتی رہی۔ تو مت سمجھا کرے کہ اگر بعض اوقات بڑے خلوص سے مانگ رہے ہیں اور نہیں مل رہا تو وہ ناراض ہے، ایسا تھوڑا ہی ہے، ایسا تھوڑا ہی ہے۔ لے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات یہ وسائل کا کم ہونا یہ نعمت ہے، بعض اوقات، البتہ اس کا سبب ہم نہ بنے۔ میں غربت اور افلاس کو کوئی تائید نہیں کر رہا، اس غربت اور افلاس کا سبب اگر بیکاری ہے اور اگر حکمرانوں کا ظلم ہے تو یہ آزمائش نہیں، میری بات پر توجہ فرمانا، اگر میں خود اپنی بیکاری سے غربت کا سبب بن رہا ہوں، آپ بن رہے ہیں، یہ اللہ کا امتحان نہیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کا سبب خود بنے ہیں۔ ہاں یہ ہے، میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو راہ ہے وہ بھی درست ہے، یعنی کام کی راہ بھی درست ہے، صحیح ہے، حرام نہیں ہے، اور پھر بھی حالات چینج نہیں ہو رہے، پھر سمجھیں کوئی نہ کوئی حکمت خدا ہے، کیونکہ اس نے تو کہا ہے یہ راہ اپنا، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اب اگر نہیں پلٹ رہا تو اس میں بھی خدا کی مصلحت یعنی صلاح بہتری ہے، ایک پہلو۔ دوسرا، آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہے اور ایک دم بلا وجہ کم ہو گیا، اب آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لے سنیں، اس کو اس معنی میں اللہ کی نعمت کہہ رہا ہوں، اس معنی میں میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ انسان پہ جب وسائل کی فراوانی آئے تو انسان بعض اوقات، سارے نہیں، بعض لوگ خدا کی نسبت بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، لیں کبھی بھی کوئی غریب آدمی سوچے بھی کہ میں نے، مثال دے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ایک غریب آدمی وہ نافرمانی خدا کی، اور وہ میں اب نام بھی نہیں لیتا اس ممبر کے تقدس کے خلاف ہے، وہ جو کام ایک پیسے والا کر رہا ہے غریب تو سوچتا بھی نہیں، سوچ بھی لے تو کرے گا، وہ عیش و عشرت کر سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو کر رہا ہے اس کے پاس وہ مال و منال ہے تو کر رہا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ مال اس کے لیے رحمت نہیں، اسی کے لیے آزمائش بن گیا، اور اس آزمائش میں وہ ناکام ہے۔ میری بات پر توجہ فرمانا۔ اب ممکن ہے خدا اسی میں سے کسی کو پلٹانا چاہے تو کیا کرے؟ ہاتھ کھینچ لے۔ جب اللہ نے ہاتھ کھینچا تو اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی کمی ہوئی فوراً دین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری بات کی تائید کرو کہ بعض لوگ جب تک ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی زیارات کا سوچتے بھی نہیں تھے، میں نے دیکھا ہے، سوچتے بھی نہیں تھے، بعد میں زیارات بھی کرنے لگے اور نماز بھی پڑھنے لگے اور وظیفے بھی کرنے لگے۔ تو یہ جو کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ وہ کم ہوئے وسائل، تو اب یہ سمجھ رہا تھا کہ میں دوبارہ وظیفے اس لیے کروں، زیارت اس لیے کروں، عمرہ اس لیے کروں کہ وہاں پلٹ آؤں۔
اور اللہ چاہتا ہے کہ جدھر میں پلٹا رہا ہوں ادھر ہی پلٹ جا۔ بہت بڑی بات تھی۔ اکثر مجھے دوست جن سے محبت ہوتی ہے کہتے ہیں کمی صاحب اب تو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، زیارات پہ بھی ہو آیا، عمرہ بھی کیا ہے، جن دوستوں سے، جن عزیزوں سے، جن اقارب سے میری جھگڑا تھا میں نے ان سے معافی بھی مانگ لی، صلح بھی کر لی، دعا کریں نا کہ حالات بدل جائیں۔ تو جن سے قربت ہوتی ہے انہیں کہتا ہوں حالات بدل گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ یار باتیں ایسی توجہ فرمائیں گے، اب مجلس میں ایسی باتیں ہوں تو پھر ہی ذکر حسین سے کہ ذریعے قرب کا پتہ چلتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں حالات بدل گئے ہیں، اب کیا کریں؟ دو کام کرو، کہو یا اللہ ایک تو یہ آزمائش کم کر دے، کہو، چونکہ حدیث ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ایک دروازے سے اگر فقر، بھوک، افلاس آئے دوسرے دروازے سے دین نکل جاتا ہے۔ انسان کو فقر یہ بھی ہے، منفی معنی ہے، اسی لیے قرآن مجید نے صبر و استقامت کو اجر کا سبب کہا ہے۔ صبر کا معنی ڈٹ جانا، استقامت دکھانا، البتہ محنت کرنا، لیکن خدا کہتا ہے اگر یہ بھوک اور افلاس میں بھی تم نے استقامت دکھائی اور وہ راہ اختیار نہ کی جو میں نہیں چاہتا تو اسی کا اجر ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ انسان جاب کر رہا ہے، اچھے خاصے آفیسر ہے، لیکن اس لیے کرپشن نہیں کرتا کہ اس کرپشن کے نتیجے میں جو مال آئے گا وہ حرام ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے، اگر یہ کر سکتا ہے کرپشن اور نہیں کرتا اسی نہ کرنے کا اجر ہے، اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس کا اجر ملتا ہے۔ اور پتہ ہے معذرت چاہتا ہوں، اور معذرت اس بات پہ نہیں کہ بات غلط کرنے لگا ہوں، اگر تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے، یہ علماء بھی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، پوچھ لینا، روز عاشور سید الشہداء نے 3 خطبے دیے، 3 ایک دن میں 3 خطبے، اور جب تیسرا خطبہ، بڑی قابل غور بات ہے، جب تیسرا خطبہ امام حسین دے رہے تھے تو یزیدی فوجوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، نعوذ باللہ، یعنی سید الشہداء کی تحقیر کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، میں بیٹھا ہوں، آپ دوست ہماتن گوش ہیں، محبت ہے آپ کی، اگر آپ میں سے کوئی شور مچائے تو سارے کہیں گے یار تجھے ادب نہیں، ایسے ہی ہے نا، احترام نہیں، تو حسین جیسی ہستی خطبہ دے رہی ہوں اور سامنے والے یعنی کتنی بڑی ان کے دل میں سید الشہداء کا کوئی مقام نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ جب تالیاں بجائیں اور یہ کیا تو سید الشہداء واپس آئے، جیسے خیموں میں آئے، ظاہر ہے باہر آوازیں جا رہی تھی، اندر آ رہی تھی خیموں میں، تو حضرت ثانی زہرا نے اور حضرت امام سجاد، چونکہ روایت سید الساجدین سے ہے اس لیے پوچھا، کہتے ہیں میری پھپھی نے پوچھا بھیا بار بار خطبے دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں؟ سنیں گے جواب، سنیں گے، آج یہ جواب ہی لے جائیں اور سمجھ جائیں، میری اور آپ کی آخرت سمجھ جائے گی کیسے۔ کہا بھیا بتائیں کیوں بار بار خطبے دے رہے ہیں جب ان پہ اثر نہیں ہو رہا؟ امام نے کہا اس لیے دے رہا ہوں نہیں چاہتا مجھے قتل کر کے جہنمی بن جائیں۔ حسین تو کتنا کریم ہے، تو دشمنوں کے لیے بھی جو تیرے قاتل ہیں تو نہیں چاہتا وہ جہنمی بنے، تو تو یہ کیسے چاہے گا تجھے رونے والے؟ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا میرے قتل کا میں شامل ہو کر ابدی جہنم پالیں، چونکہ مجھے قتل کرنا، مجھے شہید کرنا، رسول کو شہید کرنا ہے، ابدی جہنم میں چلے جائیں گے۔ سننا یہ جملہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں، بی بی دو عالم کی دختر گرامی ثانی زہرا شریکت الحسین کربلا کی وارثہ بی بی نے اگلا سوال کر لیا، بھیا ایک بات بتائیں گے؟ کہا پوچھو، بہن پوچھیں۔ کہا مجھے بتائیے آپ کے خطبوں کا ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال تو ہے نا بھئی، کوئی سوچ سکتا ہے میں بات کر رہا ہوں نا، ممکن ہے میری بات میں تاثیر نہ ہو، میری زبان گناہگار ہوں، امام کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے زبان میں تاثیر نہ ہو؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو سوال تو بنتا تھا بھیا آپ امام معصوم، میری طرف متوجہ رہیں،
آپ امام معصوم خطبہ دے رہے ہیں اور ان پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ اب میرے مولا حسین نے کہا بہن ان پہ میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے مولیات بطونہم بالحرام، ان کے شکم حراموں سے بھرے ہوئے ہیں، رزق حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اگر شکم میں حرام آ جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر امام معصوم نبی دو عالم کی باتوں کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو خدا بعض اوقات اگر انسان کو توفیق دے دے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر انسان حرام کما سکتا ہے، کمانے سے مراد وہ کمانا نہیں ہے، حرام ذرائع سے نہیں لے رہا، سن لے سمجھ لے اللہ اس پہ مہربان ہے۔ خدا کی قسم اس راہ میں جو قدم اٹھائے گا خدا کے ہاں اس کا اجر بڑھتا جائے گا، اجر بڑھتا جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ چلو اس حوالے سے میں نے کچھ جملے عرض کیے۔ آج 25 سفر ہے، 25 سفر، 26 27 2 دن رہ گئے سرکار دو عالم کے وصال میں۔ آپ امام حسن کی طرف متوجہ ہیں، میں اس سے پہلے متوجہ ہوں، توجہ فرمائیں۔ 3 دن سرکار کے وصال، یا ایک روایت کے مطابق شہادت سے پہلے 3 دن پہلے آج کے دن ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ وہی ہے جس نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ وہ تھا سرکار نے کاغذ قلم مانگا۔ بخاری مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب بھی اس واقعے کو یاد کرتے تھے روتے تھے، اور فرماتے ہیں اتنا روتے تھے علماء فرماتے کہ ان کی ریش مبارک تر ہو جاتی۔ تو اس واقعے کا دردناک پہلو تھا نا، اب بخاری میں پڑھ لیں، مسلم شریف میں پڑھ لیں۔ آئیں موضوع آیا کا ایک پہلو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی، میں چاہتا ہوں کہ تقوی کے حوالے سے 3 آیات، اور میں نے اس کی تشریح نہیں کرنی، الحمدللہ آپ بڑی خوبصورتی سے سماعت فرماتے ہیں، اس لیے خود متوجہ ہوں گے، اور ان 3 آیات کا ربط اور ان کا نتیجہ خود لے لیجئے گا، شیعہ اور اہل سنت۔ سورہ حجرات اس کی پہلی 3 آیات ہیں، پہلی 3 آیات، شروع ہی سورہ اس سے ہو رہا ہے۔ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، مکی نہیں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مدینے میں نازل ہوا ہے، مکے میں کیوں میں نے عرض کیا؟ تاکہ آپ کو اور مجھے ابتدا میں ہی معلوم ہو کہ سورہ وہاں نازل ہوا ہے جہاں مشرکین نہیں رہتے، سارے مسلمان ہیں۔ نہیں توجہ، سارے مسلمان ہیں۔ مسلمان کا معنی کہ سرکار پر ایمان لانے والے۔ اب خطاب بھی انہیں ہے۔ اب آپ نے خود نتیجہ لینا ہے کہ آیات کا یہ انداز آخر کیوں ہے، کیوں تو کرنا چاہیے نا سوال۔ آئیں پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہاں بھی ایمان یہاں بھی، اے ایمان والو، جملہ پھر بدل دوں، اے دعوی ایمان کرنے والو کیا کرو، اے اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کرنے کی آرزو رکھنے والو کیا کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سورہ حجرات آیا نمبر 1، خدا فرما رہا ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے، چلو بھائی تاکہ بات واضح ہو جائے اور آیت کا حقیقی معنی آپ تک پہنچ جائے۔ رسول سے پہلے اللہ کے لیے ہے، اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ تو خدا کے لیے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ پیچھے ہے آگے نہیں؟ بولے نا، سوچ سکتا ہے؟ وہ تو آگے پیچھے کا تصور ہی نہیں، ہر جگہ ہے۔ تو خدا سے آگے بڑھنے کا کیا معنی؟ آپ کہیں گے معنی یہ کہ جو حکم خدا آ جائے اس سے پھر آگے نہ بڑھو۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو مت کہو میری یہ رائے ہے، میں یہ کہتا ہوں، میری بات پہنچنی چاہیے۔ اللہ سے آگے نہ بڑھنے کا معنی ہے کہ جب ادھر سے ادھر حکم آ گیا تو بندہ مومن کا
ایمان کا امتحان یہ ہے، وہ کہے میرا دل مانے نہ مانے جب تو کہہ رہا ہے تو میں تسلیم ہوں۔ توجہ، تو ہم یہی کہتے ہیں جو مانا آگے بڑھنے کا خدا کے لیے ہے وہی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے، یعنی جو مانا خدا کے لیے وہی مصطفیٰ کے لیے۔ خدا کا حکم آ جائے تو پھر بھی تسلیم ہو جاؤ، مصطفیٰ کا حکم آ جائے تو تسلیم ہو جاؤ۔ توجہ نہیں ہے، خدا کہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، رسول اللہ کی، اولی الامر کی۔ اگر خدا کہے اولی الامر کی اطاعت کرو اور مصطفیٰ اس کا بازو پکڑ کے دکھائے تو نہ خدا سے آگے بڑھو نہ مصطفیٰ سے آگے بڑھو۔ سلامت رہیں، توجہ فرمائیں گے۔ آیت کا اگلا جملہ میرے موضوع کی تائید کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تقوی اختیار کرو۔ اسی آیت میں معنی ہے، اس کا معنی ہے اللہ اور رسول اللہ سے آگے وہی نہیں بڑھتا جس میں دل میں تقوی آ جائے۔ بتوجہ رہے، ایک آیا دوسری آیا لے لیں، اسی سے اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا، اب اس کے تو صرف ترجمہ ہی کافی ہوگا اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں سے کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو۔ میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، کسی ذاکر کا کلام نہیں پڑھ رہا، اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ شیعہ سنی بھائیوں سے دست بستہ پوچھتا ہوں، سورہ حجرات مدنی سورہ، اور خدا مدینے میں رہنے والوں کو کہہ رہا ہے اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ سوچیں، اگر کوئی بلند کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا تو کہا کیوں؟ توجہ ہے، میں تو تفسیر و توضیح کر ہی نہیں رہا، میں تو صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ لو آیت کا اگلا جملہ کیا خدا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیمبر کی آواز سے بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ لَهُ بِالْقَوْلِ کا جہر بعضکم لبعض، اور پیمبر کی موجودگی میں ایسے باتیں نہ کرو جیسے خود کرتے ہو۔ ایسے بات نہ کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہوئے کبھی اونچی آواز کبھی نیچی آواز۔ لو بھائی، اس کا معنی خدا کی نظر میں مصطفیٰ ہم جیسا نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، خدا کہہ رہے ایسے نہ بات کرنا جیسے آپس میں کر رہے ہو، یعنی اگر باہر آپس میں اونچی آواز میں کر بھی رہے ہو اس کے حضور پہنچو۔ میری بات پر توجہ رہے، توجہ۔ سورہ حجرات آیا نمبر 2، سورہ حجرات آیا نمبر 2، خدا فرما رہے اے ایمان والو پیمبر کی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کروں گا کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے نبی کی آواز سے آواز بلند کی اور پیمبر کی موجودگی کا حیا نہ کیا
تو تمہارے اعمال کو ضبط نہیں حبط کر دوں گا، یعنی صفحہ ہستی سے ہی مٹا دوں گا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ نہیں، اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہوں گے۔ سارے علماء کی تفاسیر دیکھ لے، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کم از کم 3 تفاسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، مفتی تقی عثمانی، مولانا مودودی اور شیخ محسن علی نجفی صاحب کہتے ہیں تحبطا، خدا کہہ رہے حبط کروں گا، ضبط نہیں۔ جو شے ضبط ہو وہ رہتی ہے، اس کو سیل کر دیا جاتا ہے جب تک اجازت نہ ملے۔ وہ کہتے ہیں ضبط میں اصل عمل باقی ہے، حبط میں عمل ہی نہیں رہتا۔ آئے ہائے ہائے، خدا فرما رہا ہے جو نبی کی آواز سے آواز بلند کرے اور پیغمبر کی موجودگی کی پرواہ نہ کرے، خدا کہتا ہے میں اعمال کو حبط کر دوں گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ سمجھتا رہے گا کیا ہوا۔ خدا کہتے ہیں اسی لاشعوری میں رکھ کر قیامت تک اسے توفیق توبہ ہی نہیں دوں گا۔ میری بات پر توجہ ہوئی ہے؟ بھائی سلامت رہیں۔ 2 چیزوں کی نفی ہوئی ہے، 2 چیزوں کی، رفع الصوت کی اور جہر بالقول کی۔ دونوں کا ذرا معنی کر دوں۔ رفع الصوت، اس کا معنی ہے پیغمبر بول رہے ہیں، سامنے والا بلند آواز کر لے تاکہ پیغمبر کی آواز سے آواز بلند ہو، اسے کہتے ہیں رفع الصوت۔ پیغمبر کی آواز سے آواز کو بلند لے جانا، اسے کہتے ہیں رفع الصوت۔ جہر بالقول کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر چپ ہیں، بول یہی رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں، بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے، آواز بلند کیے جا رہا ہے بلند کیے جا رہا ہے۔ توجہ ہے، یہ قرآن ہے کوئی حدیث نہیں۔ بھائی توجہ ہے، خدا کہہ رہے ایمان والو یہ نہ کرنا، ایمان والو یہ نہ کرنا، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، جیسے آپس میں باتیں کرتے ہو ویسے پیغمبر کی موجودگی میں نہ کرنا۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ لو ثابت ہو گیا، جو ایمان والا ہوگا وہ یہ نہیں کرے گا، اور جو یہ کرے گا وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور قرآن ہی پڑھنا چاہیے، قرآن ہی پڑھنا چاہیے۔ اور یہ سامنے کھول کے کیوں رکھا ہے؟ اگر یہ کسی تک بات جائے تو میں آیات سورہ حجرات، آیا نمبر 1، آیا نمبر 2 آئیں، آیا نمبر 3 کمال ہے، یہ تینوں آیات معذرت چاہتا ہوں، اسی ترتیب سے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سورہ حجرات پہلی آیت میں کہا آگے نہ بڑھو، دوسری آیت میں کہا آواز بلند نہ کرو، بلند نہ کرو، اس میں آواز بلند کرنے کا تھا۔ تیسری آیت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں۔ سلامت رہیں بھائی، میں نے ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے چاہا کہ آپ کو آیات قرآن کی روشنی میں تقوی کا ایک اور معنی بھی عرض کر دوں۔ بات میں ربط تھا اور آپ نے توجہ فرمائی۔ تقوی کا یہ مصداق ہے 3 چیزیں، نہ مصطفیٰ سے آگے بڑھو، نہ صدا بلند کرو، اور دھیمی آواز رکھ لو۔ خدا نے کہا جو تینوں کام کرے وہ متقی ہے۔ خدا نے فرمایا یہ کام ہوتا ہی تب ہے جب دل میں تقوی آ جائے۔ کہہ دوں جملہ، خدا کیا فرمانا چاہ رہا ہے، ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ ہر مسلمان کو
خدا فرما رہے جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ یہ تین کام نہیں کرے گا، نہ آگے بڑھے گا، نہ صدا بلند کرے گا، اور دھیمی آواز رکھ لے گا۔ کون؟ جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ تقوی کا معنی کیا کیا؟ جس کے دل میں خدا ہوگا۔ لو آج یہی جملہ لے جاؤ، خدا نے یہ سمجھایا ہے کہ جس کے دل سے مصطفیٰ نکل جائے اس کے دل میں خدا نہیں رہتا۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ سلامت رہیں۔ یہ تینوں آیات تقوی کی حقیقت بتا رہی ہیں۔ متقی کون ہے؟ وہ جو واجبات کو ادا کرے، حرامات سے بچے اور شبہات پہ رک جائے۔ یہ تین چیزیں تقوی کی علامت ہے۔ اللہ کے واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے بچ جانا اور شبہات پہ رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ چلیں ماشاءاللہ مجلس میں بہت چہرے نظر آتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے مختلف افراد ہیں۔ تقوی ہر شے کی بنیاد ہے۔ تقوی نہ ہو، اللہ کی نسبت دل میں پرواہ نہ آئے، انسان کو کسی حکم پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ احساس ہی نہ ہو، کرے گا کیا؟ توجہ ہے میری بات؟ تقوی اگر طاقتور میں نہ آئے تو فرعون بنتا ہے۔ کاش بات پہنچ جائے۔ تقوی طاقتور کے دل سے نکل جائے، خوف خدا نہ رہے تو فرعون بنتا ہے، یزید بنتا ہے۔ اگر سرمایہ دار کے دل سے تقوی نکل جائے تو قارون بنتا ہے۔ اگر تقوی علم دین رکھنے والے کے دل سے نکل جائے تو قاضی شرائع بنتا ہے۔ بہت بڑا جملہ تھا، آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ تقوی اگر طاقتور کے دل سے نکل جائے یزید بناتا ہے، سرمایہ دار کے دل سے نکل جائے قارون بناتا ہے، علم دین رکھنے والے کے دل سے نکل جائے قاضی شرائع بناتا ہے۔ تقوی انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، خدا کے قرب۔ جب تک اندر اس کی نسبت پرواہ نہ آئے، انسان کیسے احکام الہی کی پابندی کرے گا؟ اور خدا نے اب آخری پہلو اور آپ کی زحمت سمیٹ رہا ہوں، خداوند متعال نے تقوی کی نسبت ایک خوشخبری دی ہے۔ بے توجہ فرمائیں، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ میں نے دیکھے قرآن مجید سے باہر نہیں گیا، قرآن سے مصادیق تقوی کے بتا رہا ہوں۔ کیا خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ خدا فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ جن دوستوں نے توجہ فرمائی میں شکر گزار ہوں۔ میں وضاحت عرض کر دیتا ہوں، شاید سب تک بات پہنچ جائے۔ ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ فرقان فرق سے ہے۔ فرق کا معنی ہوتا ہے کہ دو چیزیں جو یوں ملی ہوئی ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا، انہیں الگ کر دینا۔ یہ جو الگ کرنے والا ہے اسے ہی کہتے ہیں فارق، فاروق۔ فاروق اسے کہتے ہیں جو الگ کر دے۔ کس کو الگ کرے؟ حق اور باطل کو۔ توجہ رہے گی؟ خدا کہتا ہے ایمان والو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے دوں گا، باطن میں نور دے دوں گا۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے۔ مجھے معلوم ہے میں جس طرح کی باتیں کر رہا ہوں علی رضا آباد میں، مجھے معلوم ہے، لیکن توجہ فرمائیں جو بات کہہ رہا ہوں۔ ایمان والو، اگر تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا کہ حق و باطل میں تمیز کر لو۔ بار بار کہا، اس کا معنی اگر دل میں تقوی آ جائے تو انسان حق کو باطل سے نہیں ملاتا۔
اگر دل میں تقوی آ جائے تو انسان حق کو باطل سے نہیں ملاتا. لو بھائی، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ حق یہ ہے، لو قاعدہ بتا رہا ہوں، یہ نوجوان بچے زیادہ توجہ سے سنیں، قاعدہ بتا رہا ہوں. دو مخالف باطل پہ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں حق پہ نہیں. یہ قاعدہ بتا رہا ہوں. دونوں آپس میں جنگ و جدال اور قتل کریں ایک دوسرے کا، اور دونوں حق پہ ہوں، غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. باطل پہ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں حق پہ نہیں. ایک اگر حق پہ ثابت ہو گیا تو دوسرا باطل پہ ہے. میں نے بات کہہ دی ہے. لو اگر ابھی تک میرا جملہ نہیں پہنچا، اگر مصطفیٰ کہہ دیں کہ حق اس کے ساتھ ہے، اور صرف یہی نہ کہیں حق اس کے ساتھ ہے، یہ بھی فرمائیں کہ یہ حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے، بس نہ. اللہم ادر الحق کا حیث ماہو دارا، یا اللہ حق ادھر جائے. اب میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، یا اللہ حق ادھر جائے جدھر یہ جائے. تو میں نے اکثر یہ جملہ دہرایا ہے یہیں سے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ علی ادھر جائیں جدھر حق جائے، نہ فرمایا یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائیں. بتایا امت میں اور علی میں یہی فرق ہے. تم ڈھونڈتے ہو حق مل جائے، حق ڈھونڈتا ہے علی مل. بہت شکریہ. چلیں آخر تک آواز نہیں جاتی، مل کے نعرہ حیدری. میری بات کا نتیجہ لینا، شیعہ سنی بھائی دونوں کو میں اس منبر سے ضمانت دے رہا ہوں. 2 دن باقی ہیں. جسے حوالہ چاہیے میں کل کتاب لے آؤں گا. شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب منصب امامت میں یہ حدیث اسی طرح نقل فرمائی. سرکار نے فرمایا، سرکار نے کسی عام نے نہیں، اور دعا کی یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائیں. ہر مسلمان بتائے سرکار کی یہ دعا قبول ہے یا نہیں ہے. اگر قبول ہے تو طے ہو گیا کہ پوری کائنات اور علی میں یہی فرق ہے. سرکار نے پوری امت کو گمراہی سے نکلنے کا نسخہ دے دیا. کیا فرمایا؟ میرے بعد حق اور باطل مل جائے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، حق اور باطل قریب قریب آ جائے گا. فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے. صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک مولا علی مولا، علی مولا، حبیب خدا ختم الانبیاء سلام. بہت شکریہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ. بس توجہ ہو گئی، بہت شکریہ. توجہ ہو گئی کہ میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے. کیوں؟ سرکار نے فرمایا ممکن ہے آپ حق ڈھونڈنے نکلیں اور کوئی باطل حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور آپ اسے ہی حق سمجھ لو. دیکھیں اگر 8 ذی الحجہ 8 ہجری سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے کوئی کعبے میں چلا جاتا اور یہ سوچ کے جاتا کعبے میں جو ہے حق ہے، تو وہ تو سمجھتا بت ہیں. کیا ہوا؟ بت ہے تو کعبے میں. کہا نہ، یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے. کیوں؟ فرمایا علی تک پہنچ گئے تو حق تک پہنچ گئے. لو یہی جملہ کہہ رہا ہوں. ابان ابن تغلب میرے چھٹے امام کے صحابی ہیں، درس دے رہے تھے، مسجد کوفہ میں درس دے رہے تھے. بہت بڑی کلاس ہے. ایک شخص محب علی تھا، دوڑا آیا اندر آ کے درس روکا. ابان رکے. کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے بتائیں جنگ جمل اور صفین میں ادھر کون تھے ادھر کون؟ سمجھ گئے ہو؟ ادھر کون تھے ادھر کون؟ حضرت ابان نے کہا کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہتا ہے جاننا چاہتا ہوں ادھر اگر علی ہے تو ادھر کون ہے. کہا تجھ میں مجھ میں یہی فرق ہے.
مجھے جب یہ پتا چل گیا ادھر علی ہے تو میں ادھر دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ انہوں نے کہا جب یقین ہو گیا کہ علی ادھر ہیں تو پھر دوسری طرف دیکھوں کیوں؟ لو اعلان کر رہا ہوں، مجھے مصطفیٰ نے بتا دیا اگر علی کو دیکھ لو تو دوسری طرف نہ دیکھنا۔ حدیث اللہ صلی علی محمد وآلہ، بھئی حدیث 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 علی مع الحق والحق مع علی اللہم ادر الحق حیث ماہو دارا علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر۔ دار و مدار کہتے ہیں دائرہ ہوتا ہے نا، دائرہ کھینچتے ہو تو دائرہ کیوں کھینچتے ہو؟ دائرے کے درمیان میں جو ہوتا ہے بتاتے ہو، یہ جو کھینچ رہا ہوں دائرہ اس کے درمیان جو ہے۔ سرکار فرما رہے یا اللہ حق ادھر دائرہ کھینچے جدھر علی ہے۔ نہیں توجہ ہوئے، یعنی علی کے چاروں طرف حق حصار بنا لے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ لو شیعہ سنی بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے آخری مجلس میں مزید وضاحت عرض کر دوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سرکار کے اس فرمان پہ شک نہ کرنا۔ اس ممبر سے یا کسی ممبر سے کوئی کچھ کہے اسے نہ دیکھنا، یہ دیکھنا سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ تمہیں قبر میں وہ مولوی کام نہیں آئے گا، سرکار کام آئیں گے۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے میرے اور آپ کے لیے حق اور باطل کے پہچاننے کا در کھلا ہے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو در بند، یہ در بند ہو جائے گا، وہاں در کھل جائے گا، پھر پتا چلے گا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہیں فیصلہ کرو، یہیں ادھر ہی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کب آتا ہے؟ جب دل میں خدا آ جائے، جب دل میں محبت خدا آ جائے، جب دل میں محبت خدا آ جائے تو پھر انسان کو فیصلہ کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں لوگوں نے مصطفیٰ کو کیا کہا ہے؟ میں نے جملہ کہہ دیا ہے۔ مولا کائنات کو کیا کہا ہے؟ سید امام حسن مجتبیٰ کو کیا کہا ہے؟ سید الشہداء کو کیا کہا ہے؟ 12 کو کیا کہا ہے؟ بھئی کیا نہیں کہا؟ کیا میرے مولا حسین کو اسی دنیا نے باغی نہیں کہا؟ کہا ہے نا۔ تو دنیا کی پرواہ نہ کرو، اس کی پرواہ کرو گے تو یہ کہیں کام نہیں آئے گی، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ نام، نہ نمود۔ کبھی یہ دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا اتنے بڑے بڑے لوگ باطل پہ ہو سکتے ہیں، نہ۔ باطل اور حق کو پہچاننے کا معیار افراد نہ بنانا، افراد کو پہچاننے کا معیار حق بنانا۔ بات میں نے کہہ دی ہے۔ ترازو حق اور باطل کو بنانا، اس پر تولنا جو حق پر نظر آئے۔ کہہ دوں جملہ، اگر حبش کا بلال نظر آئے تو لے لینا، اگر ہاشمی ابو لہب نظر نہ آئے تو چھوڑ دینا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ ہاں، حق اور باطل کا معیار افراد نہیں، کردار ہے، قرآن ہے، اہل بیت ہیں جن کو سرکار نے بنایا، وہ ہیں۔ چلیں بات سمجھ لیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ایمان والو، اگر تم اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لو، اللہ تمہارے دل میں حق اور باطل کی تمیز کی ایک نور عطا کرے گا۔ تم ان شبہات میں بھی، ان حق اور باطل کی ملاوٹ میں بھی اللہ تمہیں رہنمائی کرے گا، تم حق کی طرف چلو۔ شرط ایک ہے، اللہ سے رابطہ مضبوط کرو، تقوی الہی اختیار کرو، خدا سے اپنا قلبی تعلق مضبوط کرو، خدا سے ڈرو، بندوں سے نہ ڈرو۔ حق بات کہتے ہوئے یہ نہ سوچو اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہے۔ حق فائدہ مند ہے اگرچہ یہاں نقصان ہو، اور باطل نقصان دہ ہے اگرچہ یہاں فائدہ ہو، چونکہ اصل فائدہ اور نقصان وہ ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ سنیں گے، معصوم نے فرمایا عقل مند وہ ہے
جو اپنے دین کو دنیا پہ قربان نہ کرے، دنیا کو دین پہ کر دے. میں نے بات کہہ دی ہے تو بات ایسی مشکل ہے میرے اور آپ کے لیے. فرمایا عقل مند وہ ہے. عقل کیوں؟ معصوم سے پوچھنے والے کا کیوں؟ فرمایا دنیا جتنی بھی مل جائے فانی ہے، اور دین باقی رہ گیا، دنیا نہ بھی رہی تو ابدی سعادت مل گئی. ہائے ہائے، وہاں کی سعادت اصل سعادت ہے. وہاں کی اگر وہاں بدبخت ہو گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے مانا. کتنا بدبخت ہے وہ. کہا تھا نا عمر سعد نے میرے مولا حسین سے، مولا حسین نے کہا مجھے پہچانتا نہیں، میں رسول کا بیٹا، بطول کا بیٹا، مولا کائنات کا نام لیا، خاندان عصمت و طہارت کی فرد ہوں، آیت تطہیر میں شامل ہوں، مجھے رسول نے اپنے شانوں پہ اٹھایا ہے. کہنے لگا عمر صاحب جانتا ہوں، کیوں قتل کر رہا ہے مجھے؟ کیوں؟ سنیں گے جواب. کہتا ہے رے کی حکومت چاہیے. کہا تھا میرے مولا نے کہا تھا تجھے رے کی حکومت تو دور، ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. کہا تو ابدی بدبختی کا شکار ہو گیا، نہ دنیا نہ دین رہا. دعا کیا کرو، خدا کی توفیق ہے اگر آپ کو حالات کے شبہات میں حق مل جائے، اس حق پر ثبات قدم مل جائے. یہ کربلا، یہ حق و باطل کے درمیان خط فاصل ہے. آج پاکستان اس دوراہے پہ کھڑا ہے، منبر پہ کہہ رہا ہوں، آج پاکستان میں دو ہی نظریے باقی رہیں گے. مجھے خوشی ہے شیعہ سنی کی تفریق مٹے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا شیعہ سنی، سنی شیعہ ہو جائے گا، تفریق مٹے گی. کیوں؟ نئی تفریق آئے گی. کیا نئی تفریق ہے؟ دو ہی طبقے بچیں گے، یا آل امیہ کے نمک خوار یا خاندان مصطفیٰ کے وفادار. یا آل امیہ کے نمک خوار رہیں گے یا آل محمد کے وفادار رہیں گے. ہمیں اس تاریخ کے دوراہے میں وہ امتحان دوبارہ آ گیا جو بنو امیہ اور بنو عباس کے سامنے تھا. آپ نے تکفیری ملاؤں کی پرسوں کراچی میں تقاریر سنی ہوں گی، دھمکیاں دے رہے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ہم ممبر سے کہہ رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے. ہمارے ماضی میں، حال میں، ماضی سے لے کے حال میں ہماری گردنیں کٹی ہیں، جھکی نہیں. تمہیں پتہ نہیں جو 2.25 مہینے ذکر حسین کر رہے، کر اس لیے رہا ہے. حسین نے ہمیں بتایا کہ اگر ذلت کے ساتھ زندہ بھی رہو گے تو مردہ ہو، اگر عزت کے ساتھ مر بھی جاؤ گے تو زندہ ہو. بہت شکریہ، سلامت رہیں. مل کر 5 دفعہ سب آخر تک شیعہ سنی کی تفریق کوئی نہیں. آؤ حسین سے تجدید عہد کرنے کے لیے ہر یزیدی تکفیری ناصبی خارجی کو پیغام دے رہے ہیں، ہم حسین کا نام لینے والے کسی یزیدی کے سامنے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے. 5 دفعہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا، لبیک یا. برائے خوشنودی سید الشہداء بلند تر صلوات. ہمیں جھکانے کا سوچ رہے ہو، ہمیں جھکانے کا سوچ رہے ہو. جس میں مرد تو مرد، وہ رسول کی بیٹی ہو کر، مخدرات عصمت کی فرد ہو کر، حسین نے ایسی تربیت کی کہ جب یزید کے دربار میں گئی تو سامنے بھائیوں، بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں کے کٹے ہوئے سر پڑے ہیں. چھوٹی بات کر رہا ہوں، سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر، اور بھائی بھی کون؟ حسین. جملہ بدل دوں، صرف حسین کا سر نہیں، پردوں کے محافظ کمرے بنی ہاشم کا سر. کہیں ہم شکل پیمبر علی اکبر کا سر، کہیں اون و محمد کے سر، کہیں قاسم ابن حسن کا سر.
ان سروں کی موجودگی میں بی بی یہ تو کہے کہ میرا دل زخمی ہے، لیکن دربار یزید میں اعلان کر کے چلی، علی کی بیٹی ولیہ خدا وارثہ خون حسین یزید قید قیدہ وسع سیاق، یزید جتنی مکاری جتنی چالیں چلنی ہے چل، جتنی کوشش کرنی ہے کر، خدا کی قسم نہ ہمارا نام مٹا سکے گا نہ پیام مٹا سکے گا۔ ہاں علی کی بیٹی نے یہ اعلان کیا، کہہ دوں جملہ، کہہ دوں جملہ، اس بی بی کا نام زینب تھا اس لیے۔ کس کی زینت ہے؟ بابا کی۔ جملہ کہوں شیعہ سنی دونوں کے لیے، جو زمین و آسمان کی زینت بنے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ میری آقا زادی، اب میں جملہ بدل رہا ہوں، یہ تو میری آقا زادی ہے نا، 56 سال عمر ہے میری آقا زادی کی، 56 سال ضعیفی کی عمر ہے نا، ایسا ہی ہے نا، 56 سال میں یہ جرت کہوں جملہ، وہ تو 56 سال کی علی کی بیٹی ہے، میں تو 4 سال کی حسین کی بیٹی۔ اسی دربار میں جب کافی دیر کھڑے رہے، خدا جانے کتنی دیر، بتاؤں کتنی دیر نہ پتا چلتا۔ کتاب کا نام ہے مصائب آل محمد۔ کیا پڑھنے لگا ہوں؟ کہتے ہیں اسی دربار میں ایک سفیر روم عیسائی ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس ملعون نے جان بوجھ کے بلایا تھا کہ میری ممالک میں ایک روب پڑ جائے، یزید ملعون نے پہلو میں ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی نا، کہتا ہے یزید یہ کون ہے قیدی؟ کہتا ہے باغی ہیں، مجھے فتح ہوئی ہے۔ کہتا مجھے نہیں پتا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن وہ جو 4 سال کی بچی ہے نا اسے کہو بیٹھ جائے۔ بس آج زیادہ زحمت نہیں دوں گا، طویل مصائب نہیں، لیکن جملے چند ہیں اگر آپ نے توجہ کی۔ کہتا وہ جو 4 سال کی بچی ہے نا اسے کہو بیٹھ جائے۔ ملعون نے تکبرانہ لہجے میں پوچھا کون ہے یہ بچی؟ عمر سعد نے کہا سکینہ بنت الحسین، حسین کی بیٹی ہے، وہی جس کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ ہاں، کہتا ہے اسے آزاد کرو اور سامنے لاؤ۔ گردن آزاد کی گئی، میں نے جملہ پڑھ دیا، آزاد کی۔ ملعون نے بلا تشبیہ یوں اشارہ کیا، بچی آگے بڑھی، اور اشارہ اور اشارہ، آگے بڑھتی گئی۔ علامہ غلام عسکری نے بھی یہ واقعہ نقل کیا، کہتے اب ترتیب یہ ہے، صورتحال یہ ہے، یہ تخت پہ ہے، چند سیڑھیاں ہیں تخت کی، نیچے بی بی کھڑی ہے، پیچھے بیبیاں قیدی بنا کر، اور دربار بھرا ہوا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی، سامنے 4 سال کی سکینہ اور بابا کا قاتل سامنے ہے۔ دعا کیا کریں کسی بیٹی کو بابا کے قاتل کے سامنے یوں کھڑا نہ ہونا پڑے۔ ملعون ایک دفعہ پوچھتا ہے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے یوں دیکھا، کہتا ہے ادھر نہ دیکھ۔ چھڑی سے اس نے تشت پر جو کپڑا تھا اسے ہٹایا، بس ہٹنا تھا، سکینہ کی نظر پڑی، اب بی بی سے رہا نہ گیا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ میرا مظلوم بابا، میرا پیاسا بابا، بابا آپ کے رخساروں پہ نشان کیسے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کتنے متوجہ ہو، بابا آپ کے ہونٹوں پہ نشان کیسے؟ بابا آپ کے بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ سکینہ آگے بڑھنا چاہتی ہے کہ بابا کا سر لے لے۔ اب یہ آل محمد کا اعجاز اللہ نے دکھانا تھا، میں اسے حق مانتا ہوں، سچ مانتا ہوں، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ مقربین الہی تھے۔ کہنے لگا سکینہ بابا کو بلائے گی یا میں دوں سر؟ اب جب یہ کہا نا، بی بی نے اپنی عزت کا مسئلہ سمجھا۔ علامہ غلام عسکری کہتے ہیں اپنا جلا ہوا دامن پھیلایا، بابا پہلے آپ بلاتے تھے میں آتی تھی، بابا آج میں بلاتی ہوں آپ آ جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا، حسین کا سر ایک دفعہ یوں انداز میں بلند ہوا کہ سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔
بی بی کی آغوش میں سر ہے، اور اب بی بی نے بابا کے رخساروں پہ لب رکھے، پیشانی کو بوسا دیا جہاں تیر لگا ہے، کہوں جملہ زخمی ہونٹوں پا، اور ایک جملہ کہا بابا جس کو جی چاہے جو سزا بھی دینا، بابا شمر کو معاف نہ کرنا، بابا میں جب بھی تجھے رونے کا ارادہ کرتی، کبھی مجھے تماچے مارتا رہا، کبھی مجھے گھوڑے کے ساتھ، الا لعنت اللہ علی سیعلم الذین ظلموا۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کی غربت کا واسطہ پروردگار حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما، ان کی ولایت و اطاعت و محبت اور میدان محشر میں ان کی شفاعت سے بہرہ ور فرما، مومنین میں محبین اہل بیت شیعہ سنی میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، تکفیریت ناصبیت خارجیت کا کلا کما فرما، ان کے نجس وجود سے پاکستان کو پاک فرما، بے حق محمد السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا سر المرسلین، السلام علیکم یا مزمل طه و یاسین، یا نور من نور الابرۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ ثقلین، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن الوسیجین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، یا مولایا انصارک المسعدین مع جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مولا الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مسیح الزوار فی یوم الہ، السلام علیکم یا عریس النفوس، السلام علیکم یا مدفون بیارض توس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی بن موسیٰ الرضا الرازی بن القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم و صاحب العصر والزمان، علامان علامان فی زمانت و شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مدر الایمان، السلام علیکم یا باب الایمان، السلام علیکم یا کامل الکفر الطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا وارث کعبۃ والقرآن، جل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک ودورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرات مومنین اعلان سماعت فرمائے، یکم ربیع الاول کو 161 جنت سوسائٹی میں سید قاسم رضوی صاحب کی طرف سے مجلس رضا کا اعلان کیا جاتا ہے۔